بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی سٹڈیز پر پورا دھیان دے رہے ہوں گے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ پاکستان کے آئین میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ پروونشل اٹانومی یا صوبائی خود مختاری۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دو صوبے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان، یہ ڈکلیئر کیے گئے۔ اب اس میں یہ تھا کہ جو مشرقی پاکستان ہے اس وقت وہ آبادی کا 56% تھے، اور جو ہم مغربی پاکستان ہے یہ 44% تھے۔ ان کو اعتراض تھا کہ جو صوبے ہیں ان کو جو ہے وہ پراپر نمائندگی، جو ان کو آبادی کے لحاظ سے نمائندگی نہیں دی جا رہی۔ تو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے گو کہ 1973 میں جو ہے ہم لوگ اس وقت جب ہم نے آئین بنایا تب جو بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان وہ تو ہم سے الگ ہو چکا تھا، لیکن اس مسئلے کا کا حل ڈھونڈا گیا تاکہ آنے والے وقت میں اس سے مسائل جو ہے ایسے مسائل سے بچا جائے۔ تو 1973 کے آئین کے مطابق کیا ہے کہ پاکستان میں وفاقی طرز حکومت قائم ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ان اعتراضات سے بچنے کے لیے صوبائی خود مختاری جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو فیڈریشن یا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو مرکز ہے اس کو زیادہ جو ہے کچھ حد تک فوقیت دی جاتی ہے، لیکن جو صوبے ہیں ان کو بھی جو مناسب جو ہے وہ نمائندگی دی جاتی ہے۔ صوبوں کو کافی حد تک جو ہے وہ داخلی خود مختاری، یعنی صوبوں کو اپنے اندر جو ان کے داخلی جو معاملات ہیں ان میں جو ہے خود مختاری یا ان کو وہاں پر انڈیپینڈنس جو ہے وہ ان کو مہیا کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا ہے کہ 1956 اور 1962 کے آئینوں کے برعکس یا ان دساتیر کے برعکس 1973 کا جو آئین ہے اس میں صوبوں کو جو ہے وہ داخلی خود مختاری دی گئی ہے، اور اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا گیا ہے۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے، نمبر 1 یا نمبر 1 جو ہے یہ ہے نیچر آف فیڈریشن۔ نیچر آف فیڈریشن، اس سے مراد یہ ہے وفاق کی نوعیت۔ ہمارا وفاق جو ہے وہ اس کے اندر یہ 3 اس کی سطح ہیں یا 3 اس کے اندر چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پروونسز یا صوبے۔ ہمارے صوبے یہ شامل کیے گئے ہیں 1973 کے آئین کے مطابق: پنجاب، سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کا نام اب KPK یعنی خیبر پختونخوا ہے، اور بلوچستان۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارا کیپٹل یعنی جو کہ اسلام آباد ہے، یعنی وفاقی دارالحکومت ہمارا وہ اسلام آباد ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے یہ ہمارے وہ علاقے ہیں جو کہ فاٹا کہلاتے ہیں، اور اس کو جو ہے فاٹا جو ہے یہ ایبریویشن ہے فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، یعنی کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 یا نمبر 2 جو ہے یہ ہے شیئر ان لیجسلیشن، یعنی قانون سازی میں حصہ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قانون سازی کے لیے 2 جو ہے امور کی فہرستیں دی گئی ہیں۔ دیکھیے کہ وفاقی امور کی فہرست اور متصلہ امور کی فہرست۔ وفاقی امور جو ہے اس میں مرکزی حکومت، اور متصلہ امور جو ہے ان میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو قانون سازی کا حق ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے، دیکھیں کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو اپنے صوبوں کے اندر وہ محکمہ جات جو کہ صوبوں کو دیے گئے ہیں وہاں ان کو لیجسلیشن یا قانون سازی کا حق حاصل ہے۔ جیسا کہ مثال آپ لے لیجئے کہ اگر شعبہ تعلیم لیں تو شعبہ تعلیم میں کیا ہے کہ صوبوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ تعلیم کے شعبہ میں قانون سازی کر سکیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا شعبہ یا اس قسم کی قانون سازی آ جائے کہ جہاں پر لیجسلیشن یا قانون سازی جو ہے وہ صوبے اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر اگر وفاقی ہو جاتی قانون سازی تو جو صوبائی قانون سازی ہے وہ وہاں پر غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے صوبوں کو کافی حد تک اور مناسب حد تک جو ہے وہ نمائندگی دی گئی ہے،
لیکن لیجسلیشن میں نمائندگی اس انداز سے دی گئی ہے کہ مرکز جو ہے وہ بھی مستحکم رہے۔ اس کے بعد نمبر 3 یا نمبر 3 یہ آ گیا ایگزیکٹو سسٹم، جس کو ہم بولتے ہیں انتظامی نظام۔ اب انتظامی نظام میں کیا ہے کہ ہماری جو فیڈرل ایگزیکٹو یا ہماری وفاقی انتظامیہ جو ہے وہ مشتمل ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں ایگزیکٹو سسٹم کی، تو ہماری وفاقی انتظامیہ جو ہے یہ مشتمل ہے صدر مملکت، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ۔ اس کے علاوہ جو صوبہ کی انتظامیہ ہے وہ ہر صوبے کا گورنر، وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ اس میں شامل ہے۔ صوبوں اور مرکز کے درمیان رابطے کا ذریعہ صوبائی گورنر ہے، یعنی کہ جو صوبے کے اندر جو گورنر بیٹھا ہوا ہے وہ وفاقی حکومت کا نمائندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ گورنر صوبے میں وفاقی حکومت کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنی مرضی سے پالیسیاں بنا سکتی ہیں۔ انتظامی امور میں صوبے خود مختار ہیں، اپنی مرضی کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں، انتظام چلاتے ہیں اور صوبائی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ تھا جی ایگزیکٹو سسٹم یا انتظامی نظام۔ اس کے بعد نمبر 4 یا نمبر 4 یہ آ گیا جوڈیشل سٹرکچر یعنی عدالتی ڈھانچہ۔ اب عدالتی ڈھانچے میں کیا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں مرکز کی سطح پر بالا تر عدالت ہمیں معلوم ہے کہ سپریم کورٹ ہے۔ صوبائی سطح پر ہر صوبے میں جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ ہائی کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ مختلف صوبوں کے درمیان پیدا ہونے والے جو تنازعات ہیں ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صوبوں کے آپس میں کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ اسی طرح اعلیٰ عدالتی کونسل یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے جج بھی صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل یا اعلیٰ عدالتی کونسل ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو اس کے جج ہیں وہ صوبوں سے لی جاتے ہیں اور صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ عدالتی نظام صوبائی خود مختاری کا مظہر ہے جو اپنے فرائض آزادانہ سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا جی جوڈیشل سٹرکچر۔ اس کے بعد نمبر 5 یہ آ گیا جی فائنینشل افیئرز یا مالیاتی امور۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں مالیاتی امور کی یا فائنینشل افیئرز کی۔ تو ان میں کیا ہے کہ مالیاتی امور میں بھی صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں۔ ہر صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر ٹیکس عائد کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی مرکزی حکومت ان کو مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے تو وہ بجٹ جو ہے وہ صوبوں کو بھی اس کے لیے ان کا حصہ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں اپنا ریونیو جو ہے ٹیکسز یا مختلف فارم میں وہ بھی جنریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے جی کہ مرکزی حکومت جو ٹیکس عائد کرتی ہے اس کا مناسب حصہ جو ہے وہ قومی مالیاتی کمیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جو قومی مالیاتی کمیشن جس کو ہم NFC بھی بولتے ہیں، یعنی نیشنل فسکل کمیشن جو ہے یا فائنینشل کمیشن، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو فراہم کیا جاتا ہے، یعنی دیا جاتا ہے۔ قومی مالیاتی کمیشن مرکز اور صوبوں کے درمیان مالیاتی امور کو طے کرتا ہے۔ تو فائنینشل افیئرز میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو NFC یا جو قومی مالیاتی کمیشن ہے وہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو ہے ان کا حصہ جو ہے وہ سارا طے کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 یا نمبر 6 یہ ہے فیڈرل سول سروس۔ اب یہ آگئی وفاقی سول سروس۔ تو وفاقی پبلک سروس کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، یعنی آئین کے تحت بنایا گیا ہے، جو وفاقی سول سروس صوبوں کو مہیا کرتا ہے، اور یہ اعلیٰ افسران صوبوں کا انتظام چلاتے ہیں۔ وفاقی پبلک سروس کمیشن تمام صوبوں سے آبادی کے تناسب سے افسران کے انتخاب کے لیے امتحان کا بندوبست کرتا ہے اور کوٹا کے مطابق افسران کی تقرری کی سفارش کرتا ہے۔ وفاقی سول سروس میں بھی صوبوں کا کوٹا مقرر ہے، یعنی یہ جو فیڈرل سول سروس ہے یہ جو ہے تشکیل کیا گیا ہے آئین کے تحت، اور یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک کے لیے جو ہے یہ سول جو ملازمین ہے وہ مہیا کرتا ہے، اور اس میں صوبوں کا کوٹا بھی شامل ہے۔ صوبوں کو بھی اس میں نمائندگی مناسب دینے کے لیے اس میں کوٹا جو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 یا نمبر 7 یہ ہے ریپرزنٹیشن ان دا انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ اداروں میں نمائندگی۔ تو وہ کہتے ہیں اس وقت جو ہے کیا ہے کہ پاکستان کے مختلف ادارے مختلف نوعیت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان اداروں میں آپ نام سن لیں، کچھ ادارے کے نام آپ کے لیے جانے بھالے ہیں، پہلے بھی آپ انہوں نے نام سن رکھے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے جو ہے یہ ادارے جو ہے وہ ملک کے لیے خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، اور
اس کے میں ان کی جو اہم یا برتری ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محرومی کا شکار جو ہے وہ عوام کو یا علاقوں کو نہیں ہونے دیتے. تو آپ دیکھتے ہیں اس میں آ گیا صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، قومی اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، مشترکہ مفادات کی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، قومی اقتصادی کونسل اور قومی مالیاتی کمیشن کے سربراہ اور اراکین مختلف صوبوں سے چنے جاتے ہیں. نمائندگی کا یہ اصول اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ صوبوں کو خود مختاری حاصل ہے. اس سے 1973 کے آئین کے مطابق صوبائی خود مختاری کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں بیٹا کہ جو صوبے ہیں ان کو تمام اداروں میں جو ہے وہ ایک مناسب نمائندگی دی گئی ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف سربراہان یا وزراء، تو اس کے علاوہ دیکھتے ہیں آپ جیسے سینٹ ہے، تو سینٹ کے آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کو جو ہے سارے جو صوبے ہیں ان کو اس میں جو ہے وہ برابر نمائندگی وہ دی گئی ہے. تو یہ سارے جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے اداروں کو نمائندگی حاصل ہے. اس کے اندر صوبوں کو اداروں میں مناسب نمائندگی دی گئی ہے. تو یہ ہو گیا جی کمپلیٹ. اس کے بعد نمبر 8 یا نمبر 8 یہ ہے کمپلیٹ پروونشل اٹانومی، کہ ہمیں جو ہے اب دیکھیں کہ صوبوں کو یہاں پر ایک مکمل جو خود مختاری حاصل ہے. تو صوبوں کو مزید بااختیار بنانے اور صوبائی خود مختاری دینے کے لیے اب کیا کیا گیا جی کہ تعلیم، صحت، زراعت، عدلیہ، ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری اور ثالثی کے قوانین میں وفاق کا دائرہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے اور صوبے ان معاملات میں مکمل طور پر خود مختار ہیں. تو آپ نے دیکھا بیٹا کہ یہ سارا ایک ایسا ایک مناسب نظام تشکیل دیا گیا کہ جس کے اندر جو ہے ہم بچ سکیں اس چیز سے کہ جو تعصبات سے بچ سکیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی سطح پر بھی صوبوں کی یا وفاق کی حق تلفی نہ ہو. تو اس لحاظ سے ہمارا جو آئین ہے 1973 کا، اس میں جو صوبائی خود مختاری ہے اس کا بھی بھرپور طریقے سے خیال رکھا گیا ہے. تو امید ہے بیٹا کہ آپ اس کو تیار کریں گے اور یہ عنوان جو ہے اپنی کتاب سے پوری طرح کنسلٹ کر کے ریڈ کر کے اسے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اسٹے بلیسڈ. تھینک یو ویری مچ.